رب زدني علما رب زدني علما ألف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حضرت عامر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوتیلے صاحبزادے ہیں۔ ایک مرتبہ جب چھوٹے تھے تو دوڑتے ہوئے اپنے گھر میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا تناول فرما رہے تھے، تو حضرت سلمہ نے بغیر بسم اللہ پڑھے جلدی جلدی کھانا کھانا شروع کیا اور پلیٹ کے مختلف حصوں سے کھانا شروع کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹے بسم اللہ پڑھو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ اس مختصر سی جامع نصیحت کو بیان کرنے کے ساتھ میں آج والدین سے کچھ تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ہم روزانہ صبح اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو صاف ستھرا اجلا یونیفارم پہن کر اسکول جاتے ہوئے دیکھتے ہیں، بالکل صحیح ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے بچوں کو Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. وہ دینی آداب و اخلاقیات بھی سکھائیے کہ جس کے زندگی میں آ جانے کے بعد ان بچوں کی دنیا بھی بنے اور دنیا کے ساتھ ساتھ ان کی قبر، حشر اور آخرت کا بھی نفع ہو، اور ان کو اس بات کا احساس ہو کہ والدین کی گستاخی تو کجا، والدین کے سامنے ہمیں اف بھی کرنے کی اجازت نہیں۔ بس تو آئیے اس خوبصورت بات کے ساتھ ساتھ ہم اپنے پروگرام الف لام میم کا آغاز کرتے ہیں۔ پچھلے ہفتے ہمارے مہمان ڈاکٹر محمد نعیم صاحب، جو ہمارا ایک مرحلہ ہے برق رفتار، اس مرحلے میں وہ کامیاب ہوئے اور ہمارے ساتھ نشست خاص پہ انہوں نے وہ آئے، تشریف رکھی، اور اس سے پہلے کہ ہم ان سے پہلا سوال کرتے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا۔ آج ہم نے ڈاکٹر محمد نعیم صاحب کو دوبارہ مدعو کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب تشریف لائے ہیں، ڈاکٹر صاحب تشریف لائیے۔ ڈاکٹر محمد نعیم صاحب، ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ اہلاً و سہلاً، مرحبا بکم۔ آپ آئے اور ہماری دل سے یہ خواہش ہے کہ آپ جیت کے جائیں۔ نشست خاص آپ کے انتظار میں ہے، تشریف لائیے۔ جی ڈاکٹر صاحب، کیسی طبیعت؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ نروس تو نہیں؟ نہیں نروس نہیں۔ اچھا، الحمد یہ لگتا ہے آپ دعائیں کر کے آئے ہیں، پڑھ کر آئے ہیں۔ پڑھ کے تو نہیں آئے، مگر الحمدللہ اللہ کا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو ڈاکٹر صاحب تیار ہیں؟ انشاءاللہ، ہاں بالکل۔ اچھا، تھوڑا سا میں آپ کو ایکسپلین بھی کر دوں کہ یوں تو ڈاکٹر صاحب 15 سوال ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ مختلف سٹیجز میں ہیں، ٹھیک ہے۔ ہماری پہلی منزل 2 سوالوں کے بعد آ جائے گی، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آپ آگے جانا چاہیں گے تو وہ آگے ہے۔ 7 سوالوں کے جواب اگر آپ دے دیں تو 50,000 روپے ہیں اور 2 عمرے کے ٹکٹ ہیں، ہاں جی، تو آپ عمرے پہ جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس پہلے سوال سے لے کر 7ویں سوال تک 3 لائف لائنز ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ 3 لائف لائنز کیا ہیں کہ ایک تو آپ اپنے کسی دوست یا رفیق کو فون کر سکتے ہیں اور اس سے مشورہ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جب اس کی نوبت آئے گی تو میں اس کا باقاعدہ طریقہ آپ کے سامنے عرض کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ یا یہ ہماری آڈینس موجود ہے مشاورت کے لیے، یہ ہمارے آپ سمجھ لیں کہ مجلس شورا ہے،
ٹھیک ہے، ان حضرات سے مشورہ لے سکتے ہیں۔ تیسرا ہمارے ماہر ہیں جی، ہمارے مفتی صاحب ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں، مفتی محمد زبیر صاحب، اور وہ ہمارے راہبر ہیں، تو وہ ایک یہ ہے کہ آپ ایک ہمارے راہبر سے بھی کنسلٹ کرنا چاہیں، تو یہ 3 لائف لائنز ہیں آپ کے پاس، ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب؟ اور پہلے 2 سوالوں میں ہم آپ کو 30 سیکنڈ دیں گے، اس کے بعد کے جو 3 سے لے کر 7 سوال ہیں 45 سیکنڈ ہوں، ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب؟ مستعد ہیں؟ انشاءاللہ ٹھیک ہے، انشاءاللہ۔ الف لام میم شروع کریں؟ بسم اللہ۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سوال آنے والا ہے ڈاکٹر صاحب، ٹھیک ہے، اور وہ پہلا سوال ہے یہ، قرآن پاک کے مطابق مندرجہ ذیل میں سے سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ اے سب سے زیادہ علم رکھنے والا، بی سب سے زیادہ غریبوں کا مددگار، سی سب سے زیادہ متقی، ڈی سب سے زیادہ ہمسایوں کے حقوق ادا کرنے والا۔ اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ قرآن پاک کے مطابق مندرجہ ذیل میں سے سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ سی ڈاکٹر صاحب؟ ہاں ٹائم تو کم ہے، مارک کریں جی سی۔ لیکن سی کا خیال کیسے آیا آپ کو؟ کیونکہ متقی کے لیے بہت زیادہ قرآن شریف میں ہے، اچھا چیک کریں ڈاکٹر صاحب۔ اور آیا تو ہمسایوں کے لیے بھی ہے۔ ہاں اب آپ نے کر تو دیا مارک، اب آپ اپنا جواب تو بدل نہیں سکتے، ابھی دیکھ لیتے ہیں۔ ہاں جی دکھائیں جی، ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب، واہ 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 واہ، بہت اچھے بہت اچھے۔ میں پوچھنا چاہوں گا اپنے مفتی صاحب سے کہ باقی بھی سب سے زیادہ علم رکھنے والا جو ہے وہ بھی عزت والا ہے۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آپ کی ضرورت بہت جلدی پڑ گئی، یہ ذرا تھوڑا سا اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا کہ یہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو یہ قرآن نے سب سے زیادہ عزت والا کس کو کہا؟ جی اس سلسلے میں گزارش یہ ہے، آپ نے بالکل صحیح آیت پڑھ دی ہے، اور وہی در حقیقت اس سوال کا جواب ہے۔ اچھا، کہ تم میں سے سب سے زیادہ عزت اور تکریم و اکرام کے لائق وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہو۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ ٹھیک، یہ ہے در حقیقت بنیادی بات۔ ٹھیک، تو اس سلسلے میں بہت چھوٹی سی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے ابن مسعود مجھے یہ بتاؤ کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امیر المومنین مجھے یہ بتائیے کہ کیا کبھی آپ کا گزر ایسے راستے سے ہوا ہے جس کے دونوں طرف جھاڑیاں ہوں، کانٹے ہوں اور درخت کی ٹہنیاں ہوں اور آپ کو گزرنے میں مشکل پیش آ رہی ہو؟ تو حضرت عمر نے فرمایا جی ہاں۔ فرمایا کہ اس وقت امیر المومنین جب آپ گزرتے ہیں تو آپ کیسا انداز اور طرز اختیار کرتے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہوں، اپنے آپ کو بچا بچا کر میں اس طریقے سے اس تنگ راستے اور گھاٹی سے نکالتا ہوں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا امیر المومنین بس یہی تقویٰ ہے کہ آپ کی زندگی میں دائیں بائیں جو نافرمانیاں ہیں، جو معصیتوں کے کانٹے ہیں، جو برائیوں کے تیر ہیں اور جو خاردار آپ کی ظلمتوں اور تاریکیاں آپ کے سامنے ہیں، آپ اپنے وجود کو اور اپنے ایمان کے لباس کو ان سے بچا بچا کے جنت تک لے جائیں، اسے کہا جاتا ہے در حقیقت تقویٰ۔ ماشاءاللہ۔ حضرت اچھا یہ بتائیں، قرآن میں سورہ مجادلہ میں اللہ پاک نے جو بزرگ لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، علم والے ہیں، تو مسلمانوں کو سمجھایا ہے کہ وہ جب تمہاری مجلس میں آیا کریں تو تم کیسے ان کے ساتھ ہو جایا کرو، جگہ چھوڑا کرو ان کو، والذین اوتوا العلم درجات، اور خاص طور پر علم والوں کے ساتھ جو اللہ پاک نے عزت کا معاملہ بتایا ہے، تو یہاں میرا تو ذہن اس طرف جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ تمام کے تمام لوگ ہلاک ہونے والے ہیں مگر صرف اہل علم۔ ٹھیک،
फिर आगे फरमाया वकुल्लुल आलिमून हालिकून इल्लल आमिलून, तमाम उलमा भी हलाक होने वाले मगर सिर्फ अमल वाले। ठीक। और फिर फरमाया कि तमाम के तमाम अमल वाले भी हलाक होने वाले इल्लल मुखलिसून, मगर इखलास वाले। वाह वाह। तो असल बात तो ये कि इल्म तो यकीनन एक बहुत बड़ी दौलत है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। इल्म एक बहुत बड़ी लाजवाल नेमत है। और इक़रा ये पहली वही का लफ्ज है, इससे इल्म की तरगीब दी गई है। पहली वही के अंदर कलम का तज़किरा है, किताब का तज़किरा है, पढ़ने का तज़किरा है। ये दीन तहकीक का दीन है, रिसर्च का दीन है, इल्म और मालूमात का दीन है। लेकिन असल बात यह है कि इस इल्म पर अगर अमल नहीं होगा तो जाहिर है कि फिर ये सारे का सारा इल्म बेकार हो जाएगा। तो पता चला असल तकवा है। बेशक बेशक। हजरत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर, मुबारक हो। 5,000 रुपए हुए आपके। हजरत दूसरे सवाल की तरफ चलें जी। दूसरा सवाल है जी ये, कुरान मजीद की सबसे तवील सूरत कौन सी है? ए सूरह आले इमरान, बी सूरह मायदा, सी सूरह बकरा, डी सूरह निसा। आपका वक्त शुरू होता है अब। सी कर दूं इसको? लगता है आप बड़े शौक से कुरान पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। लॉक कर दें सी को। बावजूद इसके कि मैं जानता हूं कि मेरे देखने वालों में से ज्यादातर इस सवाल का जवाब जानते हैं, लेकिन हमारा कंप्यूटर आपको इसका जवाब देगा एक ब्रेक के बाद। रब्बे ज़िदनी इल्मा अलिफ लाम रब्बे ज़िदनी इल्मा अलिफ लाम। खुशामदीद प्रोग्राम अलिफ लाम मीम। हमारा सवाल ब्रेक में जाने से पहले, कुरान मजीद की सबसे तवील सूरत कौन सी है? सूरह आले इमरान, सूरह मायदा, सूरह बकरा या सूरह निसा? और डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि सी को लॉक करें, यानी सूरह बकरा। तो हमारा कंप्यूटर क्या कहता है जी? सही जवाब क्या है जी, बताएं जी। सूरह बकरा। कुरान का कुछ हिस्सा हिफ्ज़ भी किया हुआ है, याद भी किया? नहीं किया बाकायदा माशाल्लाह, लेकिन पढ़ते हैं बीच में से। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब डॉक्टर साहब आपके पास जवाब देने के लिए 45 सेकंड हो गए। ठीक है, आगे चलें डॉक्टर साहब। सवाल नंबर 3 ये है, अबू नसर फाराबी ने फ़िक़्ह इस्लामी के किस फ़क़ही मसलक पर कामिल दस्तरस हासिल की? ए हनफी, बी मालकी, सी शाफई, डी हम्बली। आपका वक्त शुरू होता है अब। अबू नसर फाराबी, दानिश्वर के वक्त का। मुफ्ती साहब से पूछेंगे। वक्त को रोक दें जी, बुलाएं जी मुफ्ती साहब को। हज़रत अस्सलाम वालेकुम, आपकी जरूरत फौरन ही फिर पड़ गई। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हजरत, अबू नसर फाराबी ने फ़िक़्ह इस्लामी के किस फ़क़ही मसलक पर कामिल दस्तरस हासिल की? चारों मसालिक लिखे हुए हैं हजरत, कुछ अंदाजा? देखिए, इसमें एक बात मैं ये अर्ज कर दूं कि यकीनन फ़िक़्ह हनफी का भी रिवाज बहुत सारे ममालिक में है जी, फ़िक़्ह मालिकी का भी है जी, हम्बली का भी है जी। अलबत्ता ये है कि अबू नसर फाराबी का जो अपना ज़हन था जी, और उनका जो ज़्यादातर रुझान था जी, तो वो ज़्यादातर इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत और किरदार से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे। अच्छा अच्छा। तो चूंकि उनसे वो ज़्यादा मुतासिर थे, तो अब बज़ाहिर ये कि डॉक्टर साहब देखें कि गौर भी फरमाएं। जवाब तो आ गया आपके पास? जवाब तो मुफ्ती साहब का आ गया है। आ गया। क्या राय आपकी? सही है, जो भी ठीक जवाब है, है सही है। लॉक कर दूं सी को? कर दें जी, कंप्यूटर लॉक कर दें जी। मुबारक हो हजरत, बहुत बहुत मुबारक हो। तो डॉक्टर साहब 3 सवाल माशाल्लाह हो गए, चौथे की तरफ चलिए। डॉक्टर साहब, चौथा सवाल हमारे कंप्यूटर ने आपके सामने जो पेश किया है वो ये है, कबीला
قریش کی عظمت کی بنیاد کس مشہور تاریخی شخص نے رکھی؟ اے قصی، بی عبد الدار، سی عبد مناف، ڈی عبد العزا۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے۔ فون کریں گے؟ روکے جی، وقت روک دیجیے۔ ڈاکٹر محمد نعیم صاحب کے جو رفیق ہیں ذرا ان کو کال ملائی جائے۔ سیف الرحمان صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت میں جنید جمشید عرض کر رہا ہوں۔ حضرت آپ کے دوست ڈاکٹر محمد نعیم صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کو آپ کی ابھی ضرورت پڑی ہے۔ میں آپ کو جب ان کے حوالے کروں گا تو ڈاکٹر صاحب یہ آپ کے سامنے سوال پڑھیں گے اور آپشن پڑھیں گے، اور سوال پڑھنے، آپشنز اور آپ کے جواب دینے کا وقت 30 سیکنڈ ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ شروع کریں، آپ شروع کریں گے تو ٹائم شروع ہوگا۔ جی ڈاکٹر صاحب سوال سنیں۔ قبیلہ قریش کی عظمت کی بنیاد کس مشہور تاریخی شخص نے رکھی؟ آپشن ہے کسا، عبد الدار، عبد مناف اور عبد العزی، عزا، عبد العزا۔ یہ 4 آپشن ہیں، اس میں سے قبیلہ قریش کی عظمت کی بنیاد کس نے رکھی؟ عبد مناف۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، شکریہ۔ ٹھیک ہے جی ڈاکٹر صاحب، اسی جواب کو سی عبد مناف۔ جی کمپیوٹر محفوظ کر لیں جی سی کو۔ ڈاکٹر صاحب جواب تو آ گیا آپ کا، اب دیکھیں۔ ہاں جی دیکھیں، اس کو دکھائیں جی۔ ہاں کوئی بات نہیں ڈاکٹر صاحب، کوئی بات نہیں۔ اصل میں یہ جو تھے ان کو اللہ رب العزت نے غیر معمولی قسم کا حسن و جمال عطا کیا تھا اور وجاہت عطا کی تھی۔ ڈاکٹر صاحب کوئی بات نہیں، گرتے ہیں شہ سوار میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ 10,000 روپے ڈاکٹر صاحب پھر بھی آپ کے ہوئے، وہ میں اس کا چیک آپ کو دے دیتا ہوں۔ تشریف لائیے ڈاکٹر صاحب، یہ قبول فرمائیے سر، اور دوبارہ آئیے گا۔ بہت شکریہ سر، تشریف لائیے، بہت بہت شکریہ۔ جی میرے محترم ناظرین، میرے پروگرام پہ آئے ہوئے میرے مہمانوں، آئیے ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد انشاءاللہ اپنے پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ رب زدني علما ألف لام رب زدني علما ألف لام۔ جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ ہمارا مرحلہ برق رفتار، اس مرحلے میں یہ جو ہمارے 8 علمی ہم سفر ہیں ان کے سامنے ایک سوال پیش کیا جائے گا جس کی ترتیب آگے پیچھے ہوگی۔ انہوں نے اس بے ترتیب سوال کو ترتیب میں لانا ہے، ان کے پاس 10 سیکنڈ ہوں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے میں آپ کا اپنے یہ جو 8 خوش قسمت علمی ہم سفر ہیں، آئیے میں آپ کے سامنے سب سے پہلے ان کا تعارف کرتا ہوں۔ بھائی اسامہ شفیق صاحب، محترمہ سمرین سراج صاحبہ، بھائی محمد رضا صاحب، محترمہ بطول فاطمہ صاحبہ، محترمہ فضیلت صاحبہ، بھائی ابراہیم لودھی صاحب، محترمہ جمیلہ خانم صاحبہ اور بھائی عبد الرشید صاحب۔ ہمارے علمی ہم سفر تیار ہیں جی؟ آپ لوگ تیار ہیں جی؟ تو ہمارا سوال اب آپ کی اسکرین پہ آنے والا ہے۔ سوال یہ ہے، ان 4 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے نام حروف تہجی کی ترتیب سے بتائیے۔ اے حضرت یوسف علیہ السلام، بی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ڈی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔
آپ کا وقت ختم ہوا. ہمارے 8 کنٹیسٹنٹس میں سے 4 نے صحیح جواب دیے اور ہماری بہن محترمہ بطول فاطمہ زہرا نے سب سے کم وقت میں یہ جواب دیا. آپ تشریف لائیے. محترمہ بطول فاطمہ زہرا، بہن مبارک ہو. شکریہ. نروس تو نہیں؟ تھوڑی سی. تو تیار ہیں؟ جی. تھوڑی سی آپ کو میں ایکسپلین کر دوں. ٹوٹل سوال 15 ہیں. ان 15 میں ایک بونس سوال ہے. ٹھیک ہے. 3 منزلیں ہیں. پہلی منزل آ جائے گی 2 سوالوں کے بعد. ٹھیک ہے. آپ کے سامنے پرائسز لکھی ہوئی ہیں سوال کے جیسے آپ جواب دیتی جائیں گی. ٹھیک ہے. دوسری منزل آئے گی 7 سوالوں کے جواب دینے کے بعد. اس پر دوسری منزل پر آپ کو انعام ملے گا 50,000 روپے کا اور عمرے کے 2 ٹکٹ ملیں گے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد ہم آپ کو آپشن دیں گے. آپ آگے چلنا چاہیں اور آپ اور آگے جانا چاہیں تو پھر کہتے ہیں نا اسکائی از دا لمٹ. 14 سوالوں کے جواب دیجئے, 28 لاکھ روپے لیجئے اور حج کریے. ٹھیک ہے. پہلے 2 سوالوں کے جواب آپ نے ودن 30 سیکنڈز دینے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد کے جو سوال ہیں 7 تک آپ کے پاس 45 سیکنڈ ہوں گے. تیار ہیں آپ؟ جی. مستعد؟ آ جائے پہلا سوال. تو پہلا سوال جو ہے بہن وہ آپ کے لیے یہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کس نبی کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھتے رہیے اور قربانی کیجئے؟ اے حضرت اسماعیل علیہ السلام, بی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سی حضرت داؤد علیہ السلام, بی حضرت ہارون علیہ السلام. اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. بی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پکی بات ہے؟ لاک کر دوں؟ جی. ایسی کہہ رہی ہیں یا ایسی نہیں. اچھا دلیل کے ساتھ؟ جی. اچھا لاک کریں جی اس کو. جواب دیکھیں اس کا. دکھائیں جی, جواب دکھائیں جی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت اچھے بہت اچھے, ماشاءاللہ بہت اچھے. تھوڑی نروسنس کم ہوئی ماشاءاللہ. دوسرا سوال ہے جی یہ, عہد رسالت میں مہر نبوت کس صحابی کے پاس رہتی تھی؟ عہد رسالت میں مہر نبوت کس صحابی کے پاس رہتی تھی؟ اے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بی حضرت حنظلہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ڈی حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. میں لائف لائن لینا چاہوں گی. لائف لائن لیں گی؟ روک دیں جی, روک دیں, وقت روک دیں جی. کون سی لیں گی؟ مفتی صاحب والی. مفتی صاحب سے پوچھیں گی, ہمارے راہبر سے پوچھیں گی. مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا حضرت سوال ہے, عہد رسالت میں مہر نبوت کس صحابی کے پاس رہتی تھی؟ اور 4 آپشنز ہیں, حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حنظلہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا رائے حضرت؟ جی, اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ جن 4 حضرات شخصیات کے آپ نے نام لیے ہیں, یہ چاروں شخصیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدام شخصیات ہیں. ٹھیک. اگر آپ دیکھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نسبی رشتہ ہے. بے شک. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو منہ بولے صاحبزادے ہیں. بے شک. اگر آپ آتے ہیں زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی جلیل القدر قریبی صحابی ہیں. ہاں. تو یقیناً ان تینوں حضرات کو بڑے بڑے اعزازات حاصل ہے. البتہ جب مہر نبوت اور حضرت حنظلہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ کچھ ایسا حدیث کی کتابوں میں آتا ہے جی. کہ تقریباً کچھ لازم ملزوم سے ہوا کرتے تھے. عجیب عجیب جی ہاں. عجیب. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اب جوتا مبارک اٹھانے کی خدمت جیسے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھی, ٹھیک. تو کسی اور صحابی کو کوئی اور مخصوص خدمت کا اعزاز حاصل تھا. جہاں تک مہر نبوت کا تعلق ہے تو وہ یقیناً باقی حضرات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی خدام ہیں. ٹھیک. تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آپ بہرحال سوچ سکتے ہیں. اچھا
اللہ آپ کو جزائے خیر دے مول صاحب, بڑی انفارمیشن ہے یہ تو, واقعی ہم کو نہیں پتا تھی بات بالکل بھی. بہن آپ کی کیا رائے ہے؟ صحیح ہوگی, یہی کر دیں مستند رائے ہے ہم کی. تو ہم حضرت حنظلہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی یہ محفوظ کر دیتے ہیں, کمپیوٹر پہ محفوظ کر دیں جی. جی دکھائیں جی, ماشاءاللہ جی, بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے. اچھا اب آپ کو پتہ ہے نا اب ہو کیا گیا, آپ پہلی منزل پہ پہنچ گئی ہیں اور 10,000 روپے آپ کے ہو گئے. ٹھیک, اب سوچ لیں کیا کروں, دے دوں, نہیں آگے چلیں. آگے جائیں گی؟ اچھا تیار ہیں, جی مستعد؟ آپ کے پاس 2 لائف لائنز اب موجود ہیں, پتہ ہے نا آپ کو. اب مفتی صاحب سے اب آپ مشورہ نہیں لے سکتے, ٹھیک ہے نا. آپ اپنی کسی رفیق سے, کسی دوست سے پوچھ سکتی ہیں یا ہماری آڈینس سے پوچھ سکتی ہیں, ٹھیک ہے. اور اب آپ کے پاس ٹائم بڑھ گیا ہے, 45 سیکنڈ آپ کو مل گئے. تیار ہیں؟ تیسرا سوال یہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کے بارے میں فرمایا کہ وہ ایک مکمل غذا ہے؟ اے کھجور کے بارے میں, بی دودھ کے بارے میں, سی شہد کے بارے میں, ڈی ستو کے بارے میں. اور آپ کا وقت شروع ہو چکا ہے. میں لائف لائن لے لیتی ہوں. لائف لائن لیں گی, کون سی؟ فون کریں گی رفیق کو. وقت روک دیں جی, ہماری بہن اپنے رفیق کو فون کریں گی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بطول فاطمہ زہرا صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں, اور وہ ہم اس وقت جی پروگرام الف لام میم میں. اچھا عزیزم, ابھی ہماری بہن آپ کے سامنے ایک سوال کریں گی اور اس کے 4 آپشنز بتائیں گی. جیسے ہی بہن سوال شروع کریں گی ٹائمر آن ہو جائے گا. آپ کے پاس 30 سیکنڈ ہیں جس میں آپ نے جواب دینا ہے. آپ تیار ہیں؟ بالکل تیار, بولیں. بہن آپ بات کریں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کے بارے میں فرمایا کہ وہ ایک مکمل غذا ہے؟ دودھ کے بارے میں, کھجور کے بارے میں, شہد کے بارے میں, ستو کے بارے میں؟ دودھ, کھجور, ستو, شہد. مکمل غذا. مکمل غذا. مکمل غذا دودھ کے مطابق فرمایا ہے. دودھ کے متعلق, دودھ ہے, دودھ کے بارے میں. بھائی بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. آپ کا وقت اب شروع ہو چکا ہے. تھوڑا سا کنفیوز ہوں شہد اور دودھ کے بارے میں. مشورہ ایک آ چکا ہے ویسے. دودھ کو ہی بلاک کر دیں. دودھ کے بارے میں لاک کر دوں, کر دیں. لاک کر دوں. یہ کمپیوٹر بی کو لاک کریں. اب یہ ہماری بہن کا جواب صحیح ہے یا غلط, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو بتاتے ہیں. رب زدني علما ألف لام رب زدني علما ألف لام. خوش آمدید, خوش آمدید. بریک پہ جانے سے پہلے ہمارا یہ سوال تھا ہماری بہن کو, بطول فاطمہ زہرا صاحبہ کو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کے بارے میں فرمایا کہ وہ ایک مکمل غذا ہے؟ کھجور, دودھ, شہد یا ستو؟ ہماری بہن نے دودھ کو لاک کیا ہے. دیکھتے ہیں کہ صحیح جواب کیا ہے. ہاں جی کمپیوٹر, ماشاءاللہ, مبارک ہو, جان میں جان آئی. جی مبارک ہو. مفتی صاحب ہیں یہاں پر موجود, مفتی زبیر صاحب. مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب, یہ ذرا تھوڑا تھوڑا سا کنفیوزنگ کوشچن ہے کہ اگر نہیں سنی ہو کہ دودھ بھی مکمل غذا ہے, کھجور بھی ہے, شہد بھی ہے, اللہ کے نبی نے دودھ فرمایا تو دودھ ہی ہے, یہ آپ کی کیا رائے ہے اس میں؟ جی بھائی جنید جمشید صاحب, یہ چاروں چیزیں در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غذا کے اندر رہی ہیں. البتہ ایک بات ہے کہ باقی کئی چیزوں کے بارے میں جو دعا کے الفاظ آتے ہیں اس میں عام طور پر یہ لفظ آتا ہے کہ یا اللہ آپ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے, اس سے بہتر بھی یا اللہ ہمیں عطا فرما. لیکن بڑا عجیب نقطہ ہے کہ جو دودھ پینے کی دعا ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ, یا اللہ اس میں برکت عطا فرما اور اسی میں اضافہ عطا فرما. اس کا متبادل اور اس کی جگہ پر کوئی اور چیز نہیں مانگی گئی. پتہ چلا کہ دودھ خود ایک مکمل غذا ہے
کہ یہ در حقیقت دوسری تمام غذاؤں کی ریپلیس کر جاتی ہے. آج کل مشروبات کولڈ ڈرنک وغیرہ کا رواج زیادہ ہے, جبکہ دودھ جیسی صحت افزا چیز کا در حقیقت اہتمام کرنا چاہیے. صحیح فرمایا ماما, بالکل صحیح بات. بہت مبارک ہو بہن آپ کو. جی تو اس آپ کے ماشاءاللہ سے 3 سوال پورے ہو گئے. چاہیں تو میں 15,000 کا چیک دے سکتا ہوں. آپ نہیں آگے چلیں گی؟ ٹھیک ہے. بہن نے آگے چلنے کا ارادہ کیا ہے. اب آپ کے لیے بہن چوتھا سوال آنے والا ہے, اور وہ سوال یہ ہے, غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھودنے کا مشورہ کن صحابی نے دیا؟ یہ تو یقیناً پتہ ہے آپ کو. اے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ, بی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ, سی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ, ڈی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. آڈینس بھی ہے ابھی آپ کے مشورے کے لیے, آڈینس کی رائے لیں گے. روک دیں جی. آڈینس ہماری مجلس شورا, آپ لوگوں کے پاس 4 آپشنز ہیں. غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھودنے کا مشورہ کن صحابی نے دیا؟ اے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ڈی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ لوگ جواب اب دیجئے. ہماری آڈینس کی پول آنے والی ہے. ہماری جو مجلس شورا ہے, بہتر فیصد جو ہماری مجلس شورا بہن کہہ رہی ہے جواب ہے بی. آپ کا وقت شروع ہو چکا ہے اب. میں بھی بی کے ساتھ ہی جاؤں گی. میرا آپ کس کے ساتھ جائیں گی؟ بی کے ساتھ. کر دوں اس کو؟ جی کر دیں جی, اس کو بی کے ساتھ کر دیں جی. جواب اس کا ہم آپ کو بتائیں گے, لیکن ایک بریک کے بعد. رب زدني علما ألف رب زدني علما ألف. جی خوش آمدید. ہم نے اپنی بہن سے پوچھا تھا کہ غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھودنے کا مشورہ کن صحابی نے دیا. ہماری بہن نے مجلس شورا سے مشورہ کیا. 72% جو ساتھی ہیں انہوں نے مشورہ دیا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا جواب صحیح ہے یا غلط. کمپیوٹر بتاتا ہے آپ کا جواب صحیح ہے. ماشاءاللہ, تو آپ لوگوں کو کرنا چاہیے ہم. اب آپ کے لیے بہن سوال آنے والا ہے, اور وہ سوال یہ ہے, حرم کعبہ کے شمال میں دار الندوہ کس نے تعمیر کرایا تھا؟ حرم کعبہ کے شمال میں دار الندوہ کس نے تعمیر کرایا تھا؟ اے بخت نصر نے, بی قصی بن کلاب نے, سی عبد الدار نے, ڈی عبد مناف نے. میں کوئٹ کرنا چاہوں گی. کوئٹ کرنا چاہو گی؟ ویسے اگر جواب دیتی تو کیا دیتی؟ میں ڈی دیتی. ڈی دیتی, عبد مناف نے. جی دکھائیں جی جواب کیا ہے. عبد مناف. بچ گئیں آپ. صحیح جواب کیا ہے جی ذرا بتائیے. صحیح جواب ہے بہن قصی بن کلاب. آپ کو بہت مبارک ہو بہن. جو آپ کی امانت ہے میں آپ کے حوالے کرتا ہوں. آپ کو بہت مبارک ہو, اور پھر آئیے. جی تو ہماری علمی ہمسفر بہن بطول فاطمہ زہرا اس علمی ہمسفر میں ہمارے ساتھ تھیں. مفتی صاحب موجود ہیں. حضرت السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی تو ماشاءاللہ سے چھوٹی رقم نہیں ہے, بہت اچھا انعام ہے, لے کر گئی. بر وقت فیصلہ کیا. کیا رائے آپ کی؟ جی ہاں, بات یہ ہے کہ ایک تو جو آپ کے سوالوں کا جواب دے دیا کرتا ہے,
تو در حقیقت ایک تو اس کو اپنی ذاتی طور پر بھی بڑی خوشی ہوتی ہے، گھر والوں کو بھی بڑی خوشی ہوتی ہے۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتا دوں۔ ایک مرتبہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شریک تھے، تو کھجوروں کا کچھ حلوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ اب ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں شرکاء صحابہ سے یہ سوال کیا کہ بھائی بتاؤ وہ کون سا پودا اور درخت ہے جو انسان کے زیادہ مشابہ ہے؟ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اس کا جواب مجھے آتا تھا، لیکن بات یہ تھی کہ میں سب لوگوں میں بہت چھوٹا تھا، جھجک، مروت اور شرم کی وجہ سے میں جواب نہیں دے پایا، لیکن مجھے اس سوال کا جواب پتا تھا۔ عجیب۔ اب ہوا یہ کہ حضرت ابن عمر واپس اپنے گھر آئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے والد ماجد سے عرض کیا کہ مجھے اس سوال کا جواب آتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجلس میں خود ہی جواب دے دیا کہ وہ ہے در حقیقت کھجور کا درخت۔ تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس کا جواب آتا۔ حضرت عمر نے اس پر فرمایا کہ بیٹا اگر تم اس سوال کا جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں دے دیتے تو خدا کی قسم یہ میرے لیے 100 اونٹوں سے بھی زیادہ قیمتی اور خوشی کی بات ہوتی، کیونکہ والد کو تو بڑی خوشی ہوتی ہے، گھر والوں کو خوشی ہوتی ہے اور فخر بھی ہوتا ہے۔ اور یہ جو 100 اونٹوں کی بات حضرت عمر نے فرمائی، آج کل کے حساب سے اونٹ بڑے قیمتی اور بڑے مہنگے ہوتے ہیں، گویا 100 کاریں اگر ہم آج کے جدید زمانے کے اعتبار سے سوچیں تو ایک والد کے لیے۔ پھر یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو چاہت تھی یہ در حقیقت اس وجہ سے بھی کہ صحابہ کی مجلس تھی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جواب دینے کا اعزاز اور سعادت۔ تو اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔